اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس باری تعالیٰ کے لیے جو بہت رحیم ہے، جو بہت کریم ہے، اور تمام درود و سلام اس شافع رحمت کے لیے جو تمام امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، پروگرام بزم نساء میں آپ کی میزبان سیما عباس حاضر خدمت ہے اور آپ سب کی خدمت میں بہت مؤدبانہ سلام عرض کرتی ہے، اور دعا گو ہوں کہ آپ جہاں جہاں سے بھی ہمارے ساتھ اس وقت جوائن ہو رہے ہیں، ہدایت ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب خیریت سے ہوں، سلامتی سے ہوں، ایمان کے ساتھ ہوں، اور بحق کے چہاردہ معصومین کے آپ کو کوئی بھی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے، الہی آمین۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہماری میزبان صدف عابدی اپنی کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر آج نہیں آ سکی ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے وہ حسب معمول آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی اور پروگرام پیش کریں گی۔ سب سے پہلے میں پروگرام کے آپ کو سیگمنٹس بتا دوں کہ 4 سیگمنٹس ہیں: ہم اور ہمارے مہمان، فوائد قرآن، ہیلتھ اور نیوٹریشن، اور پھر سب سے آخری جو سیگمنٹ ہے وہ ہم اور ہمارے ناظرین۔ اور ہم اور ہمارے مہمان کے لحاظ سے آج ہمارے پروگرام میں جو شخصیت رونق بخشنے آ رہی ہیں وہ بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہیں، بہت ہی ہماری معزز مہمان بہت دور سے تشریف لائی ہیں، اور بڑی خوش قسمتی ہے ہم سب کی کہ وہ آج ہمارے درمیان جو ہے ایک بہت بہترین ذاکرہ اہل بیت اور مقررہ، اور ہدایت ٹی وی سے کافی عرصے سے وہ منسلک بھی ہیں۔ تو آپ کو سحر رضوی میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام میں، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد ناظرین، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ بزم نساء کے تمام جو پروگرام ہیں وہ مخصوص ایام کی مناسبت سے ترتیب کیے جاتے ہیں، اور اس لحاظ سے موقع کی مناسبت کے لحاظ سے آج کا یہ پروگرام ہم نظر کرنے جا رہے ہیں اس عظیم الشان تاریخ واقعے کے حوالے سے جسے عید غدیر کہتے ہیں، اور جس دن تاج ولایت مولا علی کے سر پر سجا، کیونکہ عید غدیر جو ہے وہ ولایت علی کا شباب ہے، کہ جس دن رسول نے زمانے کے سامنے مولا کو ہاتھوں پہ بلند کر کے زمانے کو دکھایا بھی، سنایا بھی، اشارے سے بھی بتایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ سارے الفاظ استعمال کیے، علی کو خلیفہ بھی کہا، وصی بھی کہا، ولی بھی کہا، اولا بھی کہا، افضل بھی کہا، جانشین بھی کہا، تاکہ کوئی حجت نہ رہے، ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، ہر عام و فہم کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ اور پھر یہ نہیں، اس کے بعد وہاں پر جو بھی تمام حاضرین اس مجمع میں موجود تھے ان سے مولا کی ولایت کا اقرار بھی لیا اور ان کی بیعت بھی کروائی۔ جشن عید غدیر ایک بہت بڑی عید تمام مومنین کے لیے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ تمام امت کے لیے ہے، کیونکہ وہ دن ایسا ہے کہ جس دن الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہوا، اس دن جس دن علی نے تاج ولایت پہنی، اور اس لیے تمام مومنین کو اس عظیم الشان جشن کے موقع پر، اس عظیم الشان عید کے موقع پر بہت بہت مبارک ہو، اور بالخصوص ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اپنے وقت کے امام زمان کی خدمت میں۔ اور اپنے پروگرام کا آغاز میں کرتی ہوں سب سے پہلے اپنے بارگاہ الہی میں ایک حمد نذرانہ عقیدت کے طور پر اس ذات باری تعالیٰ کے حضور میں، اور ایک درود کا سہارا لینا چاہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، خدا سمجھ میں کہاں عقل نارسا کے بعد، عبادتوں کا ہے مرکز وہ حامد و محمود، عبادتوں کا ہے مرکز وہ حامد و محمود، ثنا کرو تو اسی نقطۂ ثنا کے ساتھ،
صدائے کن فیکون سے وجود کون و مکان، صدائے کن و فیکون سے وجود کون و مکان، مجال ہے نہ ہو ظاہر اس ایک صدا کے بعد، اور نہ آگہی میں مزہ ہے نہ بندگی میں کوئی، نہ ہو جو ذکر رسول خدا خدا کے بعد، کچھ اور بخشش اسیاں کے واسطے کر لوں، ندا یہ آئی کہ سجدے کرو خطا کے بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں بغیر وقت ضائع کیے اپنے بہت معزز مہمان کے پاس آتی ہوں، اور ہمارا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے اب ہم اور ہمارے مہمان۔ سسٹر سحر رضی، آپ کو ہم دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنی دور سے تشریف لائیں، اور بہت زیادہ آپ جبکہ مصروف تھیں اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں جو ہے یہاں پر اعزاز دینے کے لیے تشریف فرما ہوئی، تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، تمام ہدایت ٹیم کو، آپ کو سب سے پہلے مبارکباد عید غدیر کی، یوم غدیر کی، آپ کو بھی اور ساتھ ہی ہدیہ تبریک و تہنیات وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ اور آج کے دن کی مبارکباد ان لفظوں میں، جن لفظوں میں رسول اور ائمہ طاہرین نے ہمیں تعلیم کیا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے غدیری بنایا، سبحان اللہ، اور بلا شبہ اس میں پروردگار کا ایک کرم ہے، خاص کرم ہے، ورنہ انسان اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل۔ ہماری مصروفیات کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا وہ یہی ہے کہ ہم گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اپنی اللہ۔ طرف سے یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس رستے پر جتنا چل سکیں اور سبحان اللہ۔ اس رستے کی طرف بلانے کے لیے جو کچھ کر سکیں وہ کریں، کیونکہ آخرت جو ہے وہ اسی رستے سے ہو کر جائے گی اور یہیں سے ملے گی، بے شک، بے شک، نجات یہیں سے ملے گی۔ سبحان اللہ، کرامتیں، شرافتیں، عزتیں، عظمتیں اسی دروازے سے ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت ہی اب تو کہنا چاہیے کہ بہت ہی معزز کام کر رہی ہیں، اور لوگوں کو جو ہے درس بھی دے رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذکر اہل بیت بھی کر رہی ہیں۔ تو آج کے دن کے حوالے سے میں آپ سے کچھ جاننا چاہوں گی، ہمارے ناظرین کو ضرور اس چیز سے مستفید کریں کہ عید غدیر بہت بڑا دن ہے، جیسے سب جانتے ہیں کہ کیونکہ رسول نے اتنا بڑا مجمع، اگر چاہتے تو حج میں وہ خطبہ دے سکتے، لیکن اس خطبے کو انہوں نے الگ کیا، بالکل ایک 13 میل دور مکے سے اور مدینے کے درمیان میں وہ جگہ غدیر کی منتخب کری، اور وہاں پر جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کو بھی بلایا، اور جو آگے نکل گئے تھے ان کو بھی جو ہے اپنے ساتھ دعوت دی۔ بالکل۔ تو اس کی جو تاریخی پس منظر ہے، اس کی جو اہمیت ہے، بے شک امت نے بعد میں بہت ساری تعویلیں نکالی، بہانے نکالے اور پردہ ڈالنے کی کوشش کری، لیکن آپ اس کے پس منظر میں جو تاریخی اہمیت ہے اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ اس سوال کا حق جو ہے وہ ادا کر سکیں، لیکن I do not think کہ اس سوال کا ہم بہت اچھا جواب دے سکتے ہیں۔ اتنا اچھا تو بالکل نہیں دے سکتے جتنا اچھا ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی سے علماء کرام اور ہمارے موسٹ لرنڈ لوگ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن تاریخی پس منظر کی جو آپ بات کیجئے تو تاریخی پس منظر پروردگار عالم نے انتظام ہی اس طرح سے کیا ہے کہ دو چیزوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے، وہ اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔
دو ایسی خاص چیزیں ہیں جو مولا کائنات سے منسلک ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم نے مولا کائنات کو بعین کعبہ میں پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بات سے کوئی جو ہے وہ منحرف نہیں ہو سکتا, انحراف کر نہیں سکتا, کیونکہ چارہ کوئی نہیں ہے. بالکل, چاہے لاکھ پردے میں چھپائے وہ تو سچ جو ہے وہ سامنے حق بولتا ہے. رکن یمانی آج بھی جو ہے وہ چیخ چیخ کر صدا دیتا ہے کہ دیکھو یہاں پر ولادت علی ہوئی ہے. بالکل, بے شک انہوں نے کئی بار اس کو بنانے کی کوشش کری, کئی دفعہ اس کو کور کرنے کی کوشش کری, مسالے بھرنے کی کوشش کی, بالکل, لیکن اس چیز کو حقیقت کو کوئی نہیں مٹا سکے. بالکل. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ پروردگار عالم نے, حالانکہ رسول سردار الانبیاء ہیں, رسول خدا سیل آف دا پروفیٹ ہوڈ, جنہوں نے تمام انبیاء کی محنتوں کو ایک نقطے میں جمع کر کے تمام کائنات کی ہدایت کا سامان کیا. سبحان اللہ. وہ کیا فرماتے ہیں, کتنی عظمت ہے, کتنا شرف ہے رسول کریم کا, مگر رسول فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے 3 عظمتیں اور شرف علی کو ایسے عطا کیے ہیں جو مجھے بھی عطا نہیں کیے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. ان میں سے سب سے پہلا یہ کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے. میں سردار انبیاء ہوں, خاتم النبیین ہوں, مگر کعبہ میں پیدا نہیں ہوا. سبحان علی کو سزاوار ہے. دوسرے, علی داماد پیغمبر ہیں. علی کے جو خسر ہیں وہ نبی ہیں, اور رسول بھی کون سے, کہ جو تمام مرسلین کا سردار. سبحان اللہ. اور تیسری جو عظمت جناب امیر کائنات کی رسول نے بتائی, کہا کہ یہ عظمت کہ علی ابن ابی طالب زوج بطول سیدۃ نساء العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تینوں عظمتیں اللہ نے مجھے نہیں, میرے بھائی علی کو عطا کی ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھا جائے کہ اس چیز سے کوئی اپنے دامن کو نہیں چھڑا سکتا. پھر تاریخی پس منظر کے حوالے سے یہ ایک حوالہ دیتے چلیں کہ ظاہر ہے کہ جب ولادت ہوئی ہے مولا کائنات کی کعبہ کے اندر, تو 3 روز تک مسلسل جناب فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر رہیں. بالکل. ظاہر ہے جب وہ اندر جا رہی تھیں تو اس وقت وہاں کعبے کے ارد گرد لوگ تو کچھ نہ کچھ موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ عجیب سانحہ ہے کہ ایک خاتون اس حالت میں کعبے کی دیوار کے پاس کھڑی ہیں, اور دیوار شق ہوتی ہے اور وہ اندر چلی گئی ہیں اور وہ واپس نہیں آئیں. ایک کھلبلی سی ہے, ایک کھلبلی مچی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. جو وہاں موجود لوگ تھے انہوں نے جا کر اپنے محلوں میں بتایا, محلے سے شہروں میں بات پہنچی, شہر میں کوئی مہمان تھے, کوئی سیاحت کے لیے آئے, کوئی یہاں وزٹ کے لیے آئے, وہ گئے اپنے شہروں میں, انہوں نے بتایا. یعنی کہتے 3 دن بعد وہاں پر ایک مجمع اکٹھا تھا. سبحان اللہ. کہ جب رسول کے جانشین کی آمد ہوئی, دیکھیے خدا نے خود ایک پس منظر بنا دیا. بالکل. اسی طرح کتنا بڑا رکن ہے اسلام میں, ہماری دین کے اندر, حج بیت اللہ, کتنا بڑا ایک یہ رکن ہے. اور حج مکمل نہیں ہوتا جب تک طواف کعبہ نہ ہو جائے. سبحان اللہ. ایک اس چیز کو اللہ نے حجت بنا دیا. ماشاءاللہ. وہ کیا کہتے ہیں نا, تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں, اگر روح عبادت اور روح حج اور روح کعبہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ واقعا نصیب کا چکر ہے. سبحان اللہ. اس سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے. ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ حوالہ دیں گے آگے, رسول کریم نے جو خطبہ دیا اس میں رسول نے کیا الفاظ استعمال کیے انشاءاللہ, کیونکہ ہم اپنے آپ کو اتنا عالم نہیں سمجھتے, کیونکہ ہم ہیں نہیں کہ ہم اس طرح کے الفاظ ادا کر سکیں, اس لیے ہم ان کے ہی الفاظ آپ کو بتائیں گے. بہرحال پروردگار عالم نے 18 ذی الحج کو جناب جبرائیل کو بھیجا رسول خدا کے پاس کہ جو آپ کے پاس بھیجا جا چکا ہے وہ پہنچا دیجیے. رسول خدا کیا فرماتے ہیں, رسول خدا کہتے ہیں کہ اس کام سے مجھے معذرت دے دو. جو کہہ رہے ہو, جو اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے اس کے لیے ہمیں معاف کر دو, کیونکہ ہم یہ نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ہمیں ان لوگوں سے خطرہ ہے. بالکل. کون لوگ ہیں یہ؟ جو ابھی حج کر کے آئے ہیں, الحاج. بالکل, بڑی عزت ہے الحاج کی, اور جو نام نہاد مسلمان تھے.
رسول خدا نے کہتے ہیں روایات میں ملتا ہے کہ 3 مرتبہ جناب جبرائیل آئے اور 3 مرتبہ یہ کہا کہ اس پیغام کو پہنچائیے. فَاسْأَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ قرآن کے اندر آیت آج بھی موجود ہے کہ تم سے اس نبأ عظیم یعنی بڑی خبر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اوفوا بالعہد اپنے عہد کو وفا کرو. ان العہد کان مسئولا اور تم سے عہد کے بارے میں وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. رسول نے کہا کہ میں نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ اس کے لیے رسول نے جس لینگویج میں اور جو ورڈنگ استعمال کی وہ ہم درخواست کریں گے تمام امت مسلمہ سے کہ اس کو جا کر پڑھیں. لیکن اس میں سے ایک لفظ رسول نے یہ کہا، ایک جملہ، کہ ان لوگوں میں میں دیکھتا ہوں، کیا 1.25 لاکھ حاجی موجود تھے، ان لوگوں میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ کثرت منافقین ہے، نفاق والوں کی کثرت ہے، بالکل، اور ایمان والوں کی قلت ہے. قلت المؤمنین وکثرت المنافقین. کیوں؟ اگر یہ اعلان میں نے کیا تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو کینہ ہے وہ سامنے آئے گا اور یہ کوئی نقصان پہنچائیں گے. 3 مرتبہ جناب جبرائیل آئے اور 3 مرتبہ واپس گئے. تاریخی پس منظر یہی ہے اس چیز کا کہ پروردگار نے اس واقعے کو اس طریقے سے انجام دلوایا کہ کوئی چاہ کر بھی اس سے منکر نہیں ہو سکتا، اور جو ہوتا ہے وہ اس کا ایمان جانے اور اس کا خدا جانے. ایک ایسی جگہ جہاں پر راستے الگ ہو رہے ہیں، ایک خم ہے، ایک بند ہے، جہاں پر تمام لوگ قافلے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی یمن جا رہا ہے، کوئی عراق جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، اس جگہ پر پروردگار کہتا ہے کہ رک جاؤ، اب یہاں پر اعلان ولایت ہوگا. سبحان اللہ. اور تاریخ رقم تراز ہے کہ رسول نے نہ سایہ دیکھا، نہ دھوپ دیکھی، نہ یہ دیکھا کہ کچھ چھاؤں ہو جائے تو میں اعلان کروں. رسول نے نہ یہ دیکھا کہ میرے لیے منبر باقاعدہ بنایا جائے. رسول نے کہا جتنے پالان ہیں اونٹوں پر وہ سب اتار کر لائے جائیں اور ان کو ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا رکھ کر میرے لیے ایک ایسا منبر بناؤ جو تاریخ لکھنا نہ بھولے، سبحان اللہ، اور آخری زمانے میں آنے والا انسان تک یہ پالانوں کا منبر یاد رکھے. سبحان اللہ. ایک درخت کے نیچے نماز باجماعت ادا کی گئی اور رسول خدا اس پالان کے منبر پر کھڑے ہو کر ایک فصیح و بلیغ ان کا خطبہ، انہوں نے 12 خطبے دیے اس روز. رسول نے خطبہ دیا اور اس کے بعد مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ خطبہ ہے کہ جو ممبر اس مخصوص موقع کے لیے بنایا گیا تھا وہ ممبر بس علی کے لیے ہی بنا تھا، اور اس کے بعد پھر اس ممبر کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا. بالکل، کیونکہ اس ممبر پہ بس مولا علی ہی بیٹھ سکتے تھے. بے شک دنیا میں اور بھی بہت سارے ممبر بنے، لیکن جو وہ ممبر تھا وہ مولا علی کے لیے مخصوص تھا. اور پھر دنیا کے ممبر مولا کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ وہ تو وہ ہستی ہے کہ نفسوں پہ حکومت کرنے والے. بے شک. اور امامت نام ہی اس کا ہے. امامت یعنی اللہ کی طرف سے انتخاب کردہ، منتخب کردہ، chosen one، جو آپ کے نفوس کے تزکیے کے لیے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر کس و ناکس تو نفوس کا تزکیہ نہیں کر سکتا. قرآن میں آیت ہے، پروردگار کہتا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے نبی، اور تزکیہ نفس کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے. تو جو ڈیوٹیز، جو ذمہ داریاں رسول کی ہیں وہ ذمہ داریاں امام علی کی طرف آ رہی. سبحان اللہ. کسی بھی زمانے کے کسی بھی پیغمبر نے جب اپنے وسیع کے جانشینی کا اعلان کیا، ہم یہ لمحہ فکریہ بھی دینا چاہتے ہیں امت مسلمہ کو. بالکل، اس لیے کہ ہمارے دل میں درد ہے، کیونکہ یہ ہمارے رسول کی امت ہے. اس امت کے خاطر 40 سال تک رسول نے خاموش تبلیغ کی، اور پھر باقی کے اپنی زندگی کے ایام ہر طرح کی یعنی زندگی صعوبتوں میں ستم اٹھا کر ظلم برداشت کر کے تبلیغ کی ہے اس دین کی. اس لیے ہمارے دل میں درد ہے ہر مسلمان کے لیے
تمام امت مسلمہ کے لیے کہ آپ ایک نیوٹرل سوچ لے کر nowadays you cannot blame کہ ہمارے تک یہ آواز نہیں پہنچی. It's fast media today. The world is, the earth is a global village today, nowadays. You cannot blame anyone for what you do. کہ پروردگار عالم نے ہر حجت کو تمام کر دیا. ہم یہ لمحہ فکریہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل سوچ کے ساتھ اپنے آپ سے یہ کوسچن کریں کہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء و مرسلین گزرے ہیں, کسی بھی نبی نے جب اپنے وصی کا اعلان کیا, کسی بھی امت نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ نے ان کو اپنا جانشین خود بنایا ہے یا اللہ نے, سوائے اس امت کے, سوائے امت مسلمہ کے. ہاں, بہت خوبصورت سسٹر آپ بات کر رہی ہیں. بہت ہی علمی گفتگو ہماری چل رہی ہے اور بہت سارے حقائق پر سے پردہ بھی اٹھ رہا ہے. اس بات کو ہم ابھی جاری رکھیں گے ناظرین. بس ایک چھوٹے سے وقفے کا یہ بیچ میں بریک ہوا ہے اور اس بریک کے بعد ہم پھر آپ سے دوبارہ ملیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور ہماری سسٹر کی جو بہت علمی گفتگو ہو رہی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے گا.